اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیلُ۔ وَإِذْ اور جب، یرفعو اٹھاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام، القواعد بنیادیں، من البیت خانہ کعبہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ ربنا تقبل منا، ربنا اے ہمارے رب، تقبل منا قبول فرما ہم سے یہ خدمت، ربنا تقبل منا انکا بے شک تو، انتا تو، السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، یقیناً تو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 کا لفظی ترجمہ پڑھا گیا ہے۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مفسر قرآن ڈاکٹر اسرار احمد اپنی تفسیر بیان القرآن میں بیان کرتے ہیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اس میں جو بات سمجھنے والی ہے یہ ہے کہ باپ بیٹا دونوں بیت اللہ کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، اور یہاں پر جو ذکر آیا ہے وہ یہ آیا ہے ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو صرف اٹھا رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور سورۃ آل عمران آیت 96 میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یہی ہے جو مکہ میں ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف پرانی بنیادوں پر، جو کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی ان کے لیے کی تھی، اس کے اوپر یہ کعبہ کی بنیادیں بلند کیں، اٹھائیں۔ کیوں کہ ڈاکٹر سہرم کہتے ہیں کہ یہ رستہ جو جگہ سیلاب کے رستے میں آتا تھا، اور سیلاب کی وجہ سے یہ علاقہ جو ہے وہ اس کی بنیادیں جو ہے کسی ٹیلے کے نیچے آ چکی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے وہ ٹیلا کھودا تو اس کے نیچے سے اصل بنیادیں نکل آئیں۔ جب وہ بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہماری اس کوشش، ہماری اس محنت و مشقت کو قبول فرما۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 13 برس تھی۔ آپ علیہ السلام اس کام میں اپنے والد محترم کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ اس لیے یہاں سے مفسرین نے یہ نقطہ بھی نکالا ہے کہ جو بھی نیکی کرو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، کبھی اس نیکی پہ اپنے اوپر فخر نہ کرو کہ میں نے یہ نیکی کر لی ہے، بلکہ نیکی کرنے کی توفیق اللہ نے دی، اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ میری یہ نیکی قبول فرما لے، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو صحیح سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔